وعلیکم ورحمۃ اللہ۔ باسط بھائی، آپ نے جو گفتگو کی نا، ان میں سے کچھ باتوں کا جواب بھی آپ نے خود ہی دے دیا۔ تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ صحابی اصل میں وہ ہوگا، اصل میں نقل میں وہ ہوگا، تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہیں نہیں فرمایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عرف عام میں صحابی صحبت سے ہوتا ہے، اس کو صحابی کہا جاتا ہے، صحابی کہا بھی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں صحابیت سے خارج کر دیا جو جو صلح حدیبیہ کے بعد اسلام میں آئے ہیں۔ تو خالد بن ولید تو مرتد نہیں مرے، لیکن اللہ کے نبی نے خالد کو صحابیت سے خارج کرتے ہوئے کہا، خالد تم میرے صحابہ کو گالی مت دو، اب تم میں سے کوئی احد کے پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، میرے صحابہ کے ایک مد کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو یہ صحابیت کا جو فرق ہے نا، وہ تو خود ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا، اور آپ نے بھی ماشاءاللہ صحیح گفتگو کی کہ جو جو صحبت حاصل کر جائے، جو منافق بھی ہے اس کو بھی اللہ کے نبی نے کہا کہ داؤ یقول الناس ان محمد یقتل اصحابہ، تو ادھر اللہ کے نبی نے جو ہے نا عبداللہ ابن ابی کو بھی صحابی کہا، تو ادھر خالد بن ولید کو بھی کہہ دیا کہ تم میرے صحابہ کو گالی مت دو۔ تو پھر عرف عام میں ہم نے یہ دیکھ لیا، صحابی تو صحبت سے ہوتا ہے، جس کو صحبت مل جائے وہ صحابی ہی کہلاتا ہے۔ اب یہ کہنا کہ جو اسلام پر رہا اسلام میں ہی مرا وہ اصلی صحابی ہوگا، بھئی اصلی نقلی کی پہچان تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو صلح حدیبیہ کے پہلے پہلوں کے لیے کر دی نا کہ یہ خاص ہیں اور باقی عوام الناس ہے۔ باقی کسی کا دین ایمان تو اس کے اندر ہے نا، وہ تو ہم اس کے چہرے پر دیکھ کر نہیں کہہ سکتے۔ گفتگو یہ تھی کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر کو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، انہوں نے زکوٰۃ سے منکر ہو گئے۔ تو اگر زکوٰۃ سے بھی منکر ہو گئے، ابو بکر کو دینے سے بھی منکر ہو گئے، تو ٹھیک ہے، حکمران کو زکوٰۃ دینی چاہیے، اس پر بھی قتال ہے۔ بات یہ نہیں ہے کہ وہ صرف ابو بکر کو دینے سے جو ہے نا وہ ارتداد کر رہے تھے، ارتداد وہ زکوٰۃ سے کر رہے تھے، دین اسلام سے انہوں نے ارتداد نہیں کیا تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو ہمارے پاس دلیل موجود ہے کہ حضرت ابو بکر نے جب خالد بن ولید واپس آئے تو حضرت عمر نے کہا کہ یہ جو پورا قبیلہ جو قتل کر دیا نا، اس کا خون بہا دینا چاہیے آپ کو، کیونکہ ان میں سے کئی صحابہ نے کہا کہ انہوں نے نمازیں پڑھی ہیں، انہوں نے اذانیں دی ہیں، اب زکوٰۃ کے اوپر ان کو مذاکرات ہونے چاہیے تھے کہ ان کو ادھر مائل کرتے، لیکن پھر بھی قتال اگر کر بھی دیا ہے تو وہ اگر زکوٰۃ سے بھی انہوں نے ارتداد کیا ہے نا، وہ انہوں نے دین اسلام سے ارتداد نہیں کیا۔ اگر دین اسلام سے ارتداد کیا ہوتا تو پھر وہ اذانیں دے کے نمازیں نہ پڑھتے نا۔ تو اسی وجہ تو حضرت عمر جو تھے وہ خلاف تھے حضرت خالد بن ولید کے کہ آپ نے یہ غلط کیا ہے کہ اس طرح قتال نہیں کر دینا چاہیے تھا۔ تو ان کو مائل کرتے زکوٰۃ کے لیے، یا ان کو کوئی قید و بند ان کے اوپر کوئی اس طرح کی سختیاں کرتے تو وہ مائل ہو جاتے۔ قتال ٹھیک نہیں تھا، ان کو قتل ہی کر دیا سب کو پکڑ کے۔ تو بہرحال جو یہ گفتگو ہے تو یہی کہ حضرت ابو بکر کو بھی زکوٰۃ اگر انہوں نے نہیں دیا تو اس مسئلے کو اگر انہوں نے ہینڈل قتال سے کیا ہے تو یہی تو ہماری جو ہے نا دلیل بنتی ہے کہ حضرت علی نے جو قتال کیا وہ بالکل صحیح قتال کیا۔ تو جو حضرت ابو بکر سے قتال کر کے ان کے اوپر ارتداد کا بھی لگتا ہے کہ وہ مرتد ہی ہو گئے ہیں جی، تو ادھر معاویہ ان کو پھر ایک نیکی دیں گے ہم؟ وہ دین اسلام سے ارتداد نہیں کیا، انہوں نے زکوٰۃ سے ارتداد کیا۔ اگر ارتداد بھی اگر آپ ان کے اوپر لگانا ہے تو اگر وہ دین اسلام سے مرتد ہو جاتے نا، پھر وہ اذانیں دے کے نمازیں نہ پڑھتے۔ معاویہ بن سفیان نے بھی حضرت علی کی بیعت سے ارتداد کیا، حضرت علی کو خلیفہ ماننے سے ارتداد کیا۔ قرآن کی آیت ہے سابقون الاولون کی احسان سے اتباع کرو اور آتی اللہ و آتی الرسول و اولو الامر منکم، اس نے اولو الامر کو ماننے سے انکار کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کئی حدیثیں موجود ہیں حضرت علی کے بارے میں، حکمرانوں کے بارے میں۔ تو معاویہ نے اس ارتداد پر حضرت علی نے ان سے قتال کیا۔ معاویہ نے بھی اسلام سے ارتداد نہیں کیا۔ اب معاویہ 4 سال حکمران رہا، حضرت علی سے جنگ کرتا رہا، تو اس 4 سال کی ہر سال زکوٰۃ معاویہ حضرت علی کو بھیجتا تھا؟ نہیں بھیجتا تھا نا۔ تو ابو بکر کو زکوٰۃ نہیں بھیجی تو وہ مرتد کہلائے۔ معاویہ نے حضرت علی کو کیا ہر سال زکوٰۃ بھیجتا تھا؟ تو معاویہ کے اوپر کیا لگائیں گے؟ کیونکہ ادھر جو ہے نا علی کے خلاف جنگ ہوئی ہے نا، ادھر ہم اس کو ایک نیکی بھی دیں گے، ادھر ہم جو اس کو ہادی مادی بھی کہیں گے، ادھر اس کی فضیلتیں نکال کر لے آئیں گے۔ مالک بن نویرہ جو حضرت ابو بکر کے مخالفت میں کھڑے ہوئے ہیں، انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، وہ اس کے تو اتنے فضائل ہیں کہ اگر ڈھونڈنے جائیں گے، وہ معاویہ تو کافر ہوتا تھا جب وہ مسلمان تھا مالک بن نویرہ۔ تو لہٰذا یہ ایک امت کا ایک جو ہے نا بہت غیر منصفانہ اقدام ہے۔ علی کے خلاف جو بھی لڑتے ہیں نا، دین بھی ان سے لیں گے، فضائل بھی ان کے بیان کریں گے، نیکیاں بھی انہیں دیں گے، لیکن جو کسی اور کے خلاف لڑے اس کو فوراً مرتد کہہ دیں گے، اس کو فوراً جہنمی کہہ دیں گے۔ حضرت عثمان کے خلاف جو کھڑے ہوئے ہیں، حضرت جہشہ غفاری نے کرتا پکڑ کے نیچے کھینچا ممبر سے، حضرت عثمان کو عصا توڑا ہے، عبد الرحمن بن ادیس کو کھڑا کیا نماز پڑھانے کے لیے، تو
ان کو لوگ گالیاں نکالتے ہیں، مالک اشتر کو بھی گالیاں نکالتے ہیں، محمد بن ابی بکر کو بھی گالیاں نکالتے ہیں، اور عمر بن حمق کو بھی برا بھلا کہتے ہیں، اور محمد بن حذیفہ صحابی اس کو بھی گالیاں نکالتے ہیں۔ کیوں؟ وہ حضرت عثمان کے خلاف نکلے۔ مالک بن نویرہ مرتد ہو گیا، کیوں؟ کہ وہ حضرت ابوبکر کے خلاف نکلا۔ معاویہ ہادی مہدی ہو گیا، عمر ابن عاص جنتی ہو گیا، مغیرہ بن شعبہ، ولید ابن عقبہ اور بصر بن ارطاد، یہ سارے کے سارے ان سے دین بھی لیں گے، حدیثیں بھی لیں گے، یہ سارے بڑے متبرک، ان کی ہادی اور مہدی جنتی، ان سے جناب اللہ کے نبی نے جنتوں کی بشارت ہے، ان کو باقاعدہ انہوں نے خلیفہ راشد بھی ڈکلیئر کر دیا، اور ان کو ایک نیکی ملے گی آل رسول اور حضرت علی اور سابقون الاولون سے قتال کرنے پر۔ یہ دوہرا معیار امت کا جو ہے نا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ معیار ایک ہونا چاہیے، جو خلیفہ راشد کے خلاف نکلے وہ واجب القتل، وہ فاسق فاجر اور باغی کہلائے، اور خلیفہ راشد بھی علی جیسا۔ اور جب علی کے خلاف نکلتے ہیں یہ بنو امیہ کے، یزید کے ابا جی نکل آئے، مروان نکل آئے، اور سارے ان کے فضائل، اور مالک بن نویرہ ابو بکر کے خلاف ہوا، تو ہم تو یہ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے، مالک بن نویرہ کو حکمران کو زکوٰۃ دینی چاہیے تھی، بالکل حضرت ابو بکر نے قتال کیا، سنت رسول پر کھڑے ہو کر کیا، حضرت علی کے قتال کو پھر یہ لوگ نہیں مانتے نا، ادھر کہتے ہیں ایک نیکی ملے گی، مجتہد بنا دیتے ہیں معاویہ کو، معاویہ اجتہاد کر رہا تھا تو ادھر پھر مجتہد بنائے مالک بن نویرہ کو، اور بنائے مجتہد حضرت عثمان کے مخالفین کو۔ تو یہ دورہ معیار نہیں ہونا چاہیے۔ باقی اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم اظہر بھائی، آپ نے جو فرمایا نا کہ ہم معاویہ کی تکفیر نہیں کرتے، وہ معاویہ کو جس طرح کا آپ نے میرے اوپر وہ بات کہی، وہ تو میں نے الزامی جواب میں انہیں کہا کہ جب وہ صحیح سند کے ساتھ ایک متواتر احادیث اور قرآن پاک کی محکم آیات کو بدلتے ہیں، ان کے معنی بدلتے ہیں، اور اس کو تسلیم نہیں کرتے نا، تو یہ پھر خصم مخالف سے جب ہم گفتگو کرتے ہیں نا، تو الزامی جواب ہم اسے دیتے ہیں کہ لاؤ پھر ہمیں پھر اگر اسی طرح قطعی الثبوت، قطعی دلالہ، وضاحت اور صراحت کے ساتھ اگر تم کوئی چیز چاہتے ہو نا، تو پھر اسی طرح اگر تم حدیث کو نہیں مانتے تو معاویہ بن سفیان کا ایمان ثابت کرو، ہمیں کوئی ایسی حدیث پیش کرو جس میں اس نے آ کے بھی دو شہادتیں دے کر کلمہ پڑھا ہو۔ تو یہ ہمیں انہیں ایک حسم مخالف کے تحت ایک الزامی جواب اس کو ہم مانگتے ہیں۔ لیکن میں تو اس چیز کا قائل ہوں کہ معاویہ بن سفیان پر احکام مسلمانوں والے ہی ہوں گے، کیونکہ اس نے اسلام قبول کیا اور فیصلہ ہمیشہ اس کے ظاہر پر ہوگا۔ ظاہر میں وہ مسلمان تھا، بالکل ہم اسے مسلمان تسلیم کرتے ہیں، لیکن اس کے باطن میں کیا تھا، یہ صرف اللہ اور اس کا معاملہ ہے۔ تو لہٰذا معاویہ کے ساتھ قتال کیا حضرت علی نے۔ اس قتال میں حضرت علی نے معاویہ کی تکفیر نہیں کی، انہوں نے کہا اخوان فی الدین، یہ دین میں ہمارے بھائی ہیں، وہم بغوا علینا، لیکن انہوں نے ہمارے ساتھ بغاوت کر دی ہے۔ تو اس بغاوت کے تحت حضرت علی نے قتال کیا ہے۔ میں بھی انہیں مسلمان ہی سمجھتا ہوں، لیکن اس درجے کا مسلمان کہ جنہوں نے طلقاء کا لقب پایا اور انہوں نے مغلوب ہو کر جو ہے نا اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا، وہ اسلام سے مرغوب ہو کر انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، یعنی کہ وہ مرغوب اسلام نہیں تھے، وہ جو تھے نا مفتوح ہو گئے تھے، فتح ہو گیا اسلام کو، تو پھر انہوں نے مغلوب ہو کر، ایک ہوتا ہے کسی سے مرغوب ہونا، ایک ہوتا ہے کسی سے جو ہے نا مفتوح ہو جانا، یا کسی سے جو ہے نا اس طرح اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھنا، اس چیز میں فرق ہے۔ تو لہٰذا وہ مغلوب ہو گئے تھے، اسلام غالب آ گیا تو پھر انہوں نے اسلام قبول کر لیا، لیکن وہ مرغوب نہیں ہوئے اسلام سے، کہ ان کے دلوں میں اسلام بس گیا اور انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے نبی پر ایمان لے آتے ہیں۔ انہوں نے تو قتال کیا، مکہ فتح ہو گیا، اپنی جان بچانے کے لیے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، تو ہم ان کے اوپر مسلمانوں کے احکام ہی نازل کریں گے۔ اسی طرح منافقین جو دعویٰ کرتا ہے کہ وہ مسلمان ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ ابن ابی کی نماز جنازہ پڑھائی اور باقاعدہ اس کو اپنا کرتا دیا، قبر میں اتارا، اور جو ہے نا اس کے اوپر مسلمانوں والے احکام ہی آئیں گے، اس کو ارث ملے گا، اس کے جو ہے نا لواحقین کو بھی جو ہے نا اپنے باپ کی وراثت ملے گی، یہ سارے معاملات مسلمانوں والے ہی ہوں گے۔ ہم بھی معاویہ بن سفیان ہو گیا، وہ بھی مسلمان کا ہی ہم اسے سمجھتے ہیں، وہ مسلمانوں والے احکام ہی اس کے اوپر بھی آتے ہیں، اس کا بیٹا یزید بھی مسلمانوں والے احکام ہی اس کے اوپر لگائے گئے ہیں، صحابہ کرام نے اس کی بیعت کی ہے، باقاعدہ اس کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے، لہٰذا ان لوگوں کے کردار برے تھے، لہٰذا وہ مسلمانیت سے خارج ہو گئے۔ یہ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے، انہوں نے ظاہر زرین نماز روزہ کا انکار نہیں کر دیا تھا، یا اللہ کی وحدانیت کا یا رسالت مآب کا انکار انہوں نے نہیں کیا تھا، لہٰذا میں بھی انہیں مسلمان ہی سمجھتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔